سیدنا امام اعظم کے حوالے سے بھی اور سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بانجھ عورت نے ایک عورت کا بچہ چرا لیا۔ جیسے بچے کی ولادت ہوئی اس نے دائی کو بہلایا پھسلایا۔ دائی نے بتایا کہ فلاں گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور اللہ اکبر، بچے کی پیدائش کے بہانے دائی نے اس عورت کو اپنے گھر بلایا اور اس کو بھی گھر بلایا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی اسی وقت جو ہے وہ بانجھ عورت اس عورت کا بچہ چرا لیتی ہے اور لے کر کے جانے لگی۔ تو جو بچے کی حقیقی ماں تھی اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جو عورت نے بچہ چرایا تھا وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے۔ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں امام آپ فیصلہ کریں۔ یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، میں کہتی ہوں بچہ میرا ہے، آپ بتائیں بچہ کس کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی گود میں جو عورت بانجھ تھی بچہ دیکھا، چونکہ وہ عورت چرا کر لے کر کے جا رہی تھی۔ آپ نے جس کی گود میں بچہ نہ تھا اور جو حقیقی ماں تھی اس سے پوچھا بتا بچہ تیرا ہے، اس کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا دائی کے سوا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بعد دوسری سے پوچھا یہ بتا کہ بچہ تیرا ہے، اس کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا دائی کے سوا کوئی ثبوت نہیں۔ اس طریقے سے معاملہ جب پھنسا آپ نے فرمایا بچہ مجھے دو، میرے پاس بچہ دو۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے بچہ امام اعظم کو سونپا تو امام اعظم نے بچے کو نیچے رکھا اور نیچے رکھنے کے بعد تلوار منگائی، اور تلوار جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آئی جو بانجھ عورت بچہ چرا کر کے لے جا رہی تھی اس کے ماتھے پر تو کوئی شکن نہ آیا، اس پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن جو حقیقی ماں تھی اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا ہو، اس کے پیروں کے نیچے سے گویا کہ زمین کھسک رہی ہو، اور اس کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا رنگ جاتا ہے۔ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امام سے اس عورت نے پوچھا جس کا بچہ تھا امام آپ نے تلوار منگائی ہے، بچے کو نیچے رکھ دیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نہ تیرے پاس گواہ ہے نہ اس کے پاس گواہ ہے، دونوں بچے کو مانگ رہے ہیں، بچہ ایک ہی ہے، میں دونوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دوں گا، آدھا ٹکڑا اس کو دے دوں گا، آدھا ٹکڑا اس کو دے دوں گا۔ جو حقیقی ماں تھی وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی امام میں گواہی دیتی ہوں یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ اسی کو آپ دے دیں، لیکن بچے کو آپ قتل نہ کریں۔ امام اعظم نے مسکرا کر کے کہا بچہ تیرا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، ایک خاتون اپنی گود کو بچے سے خالی ہوتا تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتی، اپنی اولاد کی مصیبت گوارا نہیں کر سکتی، اپنی اولاد کی مشکل گوارا نہیں کر سکتی۔ ماں وہ ہے جس کی محبت میں نہ کوئی بناوٹ ہے، ماں وہ ہے جس کی ممتا کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ ہر محبت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر محبت کے اندر مفاد ہو سکتا ہے، ہر محبت کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، ہر محبت کے اندر دوئی ہو سکتی ہے۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جس میں کوئی بناوٹ نہیں، جس میں کوئی ریاکاری نہیں، جس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے، اس کے اندر معاملہ خالص ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کبھی میرا چاند کہتی ہے، کبھی میرا بیٹا کہتی ہے، کبھی میرا پھول کہتی ہے، کبھی میرا راجا کہتی ہے، کبھی میرا بادشاہ کہتی ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہے، اگر بچہ کھلونے مانگ لے، ماں کے اندر طاقت نہ ہو، پھر بھی ماں اپنے بچے کو جیسے تیسے کر کے اس کا مطالبہ پورا کرتی ہے۔ بچہ ماں سے چاہے جو مانگے، ماں اس کو دینے کی کوشش کرتی ہے، اس کی جھولی بھرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے مطالبات پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، بچہ روتا ہے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ اے ممتا کی ماری ماؤں، آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا مکمل بیان اس وقت ماؤں کے ساتھ ہے، جو مائیں بن چکی ہے ان کے ساتھ بھی ہے، جو مستقبل میں ماں بننے والی ہے ان کے ساتھ بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں
ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لا کر کے دینا پسند کرتی ہے، اولاد کے لیے ہر غم پی کر کے اولاد کو خوشی عطا کرتی ہے۔ اے اپنے بیٹے کو چاند کہنے والیوں، اے اپنے بیٹے کو بادشاہ اور راجہ کہنے والیوں، اے اپنے بیٹے کو میرا گلاب اور میرا پھول کہنے والیوں، اے اپنے بیٹے کے لبوں کو چومنے والیوں، اے اپنے بیٹوں کے اپنی اولاد کی پیشانی کو اور ان کے گلوں کو بوسہ دینے والی میری بہنوں، مجھے بتاؤ، اگر زینے کے اوپر تمہارے بچے کو کوئی کھڑا کر دے اور بچہ گرنے کے قریب ہو، اگر ساس نے کھڑا کیا تم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو، اگر شوہر نے لاپرواہی کی تم اس سے بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہو، تم اپنی اولاد کو اکیلے نہیں چھوڑتی۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری اولاد کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس کو آگ میں ڈال دے، میری بہن بتا کیا تو آگ میں ڈالے گی؟ اے میری بہنوں بتاؤ، جب تمہاری ممتا اتنی مشہور ہے، تمہاری محبت اتنی مشہور ہے، اللہ اکبر، تم اپنی اولاد کے لیے ہر غم پیتی ہو، ہر تکلیف برداشت کرتی ہو، بتاؤ کیا تم اپنی اولاد کو مشکل میں دیکھ سکتی ہو؟ کیا اپنی اولاد کو کانٹوں پر چلتا دیکھ سکتی ہو؟ کیا اپنی اولاد کو آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہو؟ ایک ماں خود کو جلا کر اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، ایک ماں خود کو کانٹوں پر چلا کر اپنی اولاد کو ننگے پیر کانٹوں پر چلنے سے بچاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب تم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، جب تم اپنی اولاد کو کانٹوں پر چلتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، جب تم اپنی اولاد کو مصیبت و تکلیف میں دنیا کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، تم اپنی اولاد کی بے چینی پر بے چین ہو جاتی ہو، اپنی اولاد کی بے قراری پر بے قرار ہو جاتی ہو۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، تم اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن کیسے بنا رہی ہو؟ تم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کی طرف کیسے ڈھکیل رہی ہو؟ تم اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن کیوں کر بنا رہی ہو؟ آپ کہیں گی ہم نے کس طریقے سے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنایا؟ یاد رکھے میری بہن، ایک ماں اپنی اولاد کو جنتی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو نیک اور متقی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو گناہگار اور آوارہ بھی بنا سکتی ہے۔ ماؤں کا کردار اولاد کی تربیت کے اندر کلیدی رول رکھتا ہے، بنیادی رول رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک ماں کی گود اب اولاد کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود سے بچہ جو سیکھتا ہے وہی اخیر دم تک کے اسے یاد رہتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میرے احباب نے، اختر بھائی نے مجھے بتایا کہ عبدالرزاق بھائی کا حکم ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ممکن ہے اعلان ہوا ہوگا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتایا جائے گا۔ یقیناً ہم بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، جس کو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ گویا کہ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اے اولاد کی تربیت کب کریں؟ جب پیدا ہو جائے تب کریں۔ عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے، عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے، ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے، بچہ گالی دے رہا ہے دینے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے، بچہ گانے گنگنا رہا ہے گنگنانے دیا جائے، بچہ ناچ رہا ہے ناچنے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے، ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں، تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے،
ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا۔ کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا، بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے، وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں، ماں کی سوچ کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کے دماغ کا اثر بچے پر، ماں کی غذا کا اثر بچے پر، ماں کے بول کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر، ماں کی راتوں کا اثر بچے پر، ماں کے دن کا اثر بچے پر، گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے۔ ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے، میری فکر کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں